بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کی یہ آخری سردیاں ہوں گی۔ 4 سے 5 ممالک ناظرین اس وقت افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اوپر حملے کیے جائیں گے اور افغانستان سے طالبان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور اسلامی ملک ایٹمی قوت بننے والا ہے۔ وہ کون سا ملک ہے؟ ایک ایسا ملک جس سے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ امریکہ کو بھی خوف ہے، ڈر ہے۔ اینڈ دیٹس دا ریزن، نہیں چاہتے وہ کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے، نہیں چاہتے وہاں پر کوئی طاقتور حکمران آئے۔ لیکن ناظرین، ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری اسلامی ایٹمی قوت اس وقت منظرنامے پر آنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ بھارت کے ایک پورے یونٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ ناظرین، 7 سسٹر سٹیٹس بھارت کی چکن نیک سے اس پار جو اس وقت صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، you can not even imagine what's happening there۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھارتی فوجیوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کس ریاست میں پیٹرولنگ یونٹ کو پورے کے پورے کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، پہلے مارا گیا اور پھر اس کے بعد جلا دیا گیا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کی معاشی تباہی کی رپورٹ جاری کر دیا IMF نے۔ جی ہاں، مودی جو کہ بھارت کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے اور جس کے کنٹرول میں میڈیا ہے، لیکن ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ، ایوری پاور دیٹ ہی از ہیونگ، اب بین الاقوامی منظرنامے پر مودی برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین، IMF نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں حقیقت بھی بیان ہو چکی ہے اور سب سے نچلا درجہ اس کی رینکنگ کی گئی ہے۔ What does that mean؟ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آج اپنے ویلاگ میں بتائیں گے۔ افغانستان کے طالبان انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ تھا اس کی تردید کرتے رہے، کہتے رہے نہیں، there is no terrorism from this land۔ اب وہ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر بہت سے ممالک کے ویزا کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بائیڈن نے جن افغانستان کے شہریوں کو آنے کی اجازت دی تھی، اب ان کے لیے وہ جو ٹائروں سے لٹک کر منتیں ترلے کر کے افغانستان سے بھاگ کر امریکہ آئے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ اس وقت انتہائی خطرناک ہے۔ تو وہ ناظرین اس وقت انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، دیٹ از ویری ڈیزاسٹرس رائٹ ناؤ۔ بھارتی فوج کے ساتھ جو ہے جے پور میں ایک کانوائے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، آپ کو وہ یاد ہوگا۔ اب بھارت کی ایک ریاست ہے آسام، انہوں نے وہاں پر آسام رائفل یونٹ ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن اب یہ مودی سرکار کا جو میڈیا ہے، مودی گودی میڈیا، وہ ابھی تک اس خبر کو پبلک نہیں کر رہا، وہ عوام سے چھپا رہے اس کو۔ لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اروناچل پردیش کی کیا صورتحال ہے، اروناچل پردیش میں کیا ہوا۔ 2000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو چائنا نے قبضے میں لے لیا، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت کی کوشش نہیں کی گئی۔ آسام کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ AI سے پوچھیں، آپ چیٹ GPT سے پوچھیں، آپ اس کو ایکس پلیٹ فارم پر دیکھیں، مختلف پلیٹ فارمز پر سرچ کریں، آپ کو ڈھیروں ویڈیوز مل جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری بات میں حقیقت نظر نہیں آتی تو دیٹس واٹ the whole media is saying، لیکن گودی میڈیا یہ سب آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ناگالینڈ کے اندر جو سلوک کیا جا رہا ہے، ناگالینڈ کے فریڈم فائٹر کانسٹیٹیوشن تک انہوں نے اپنا بنا لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کی کانسٹیٹیوشن کو، بھارتی فورسز کو، مودی سرکار کی ریاست اور مودی سرکار کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ایک آزاد ریاست ہیں۔ خالصتان کے لیے پنجاب کی جانب سے جو بھارتی پنجاب ہے، ان کی جانب سے جو پیغامات آ رہے ہیں پاکستانی فوج میں شمولیت کے، وہ بھی آپ کے سامنے، مطلب بھارت ہمیں ٹکڑوں میں بٹتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ اور ناظرین، خالصتان سے پہلے ہمیں ان کی جو 7 ریاستیں، جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں، وہ ہمیں علیحدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آسام کے اندر ناظرین آسام رائفل یونٹ ہے جنہوں نے بھارتی انڈیا کی پیٹرولنگ یونٹ کو پوری پہلے مارا اور اس کے بعد ان کو جلا دیا گیا ہے مکمل طور پر۔
یہ دیکھیں وہ جو کہ پاکستانی فوج کو دھمکیاں دے رہی ہیں، کچا چبانے کی، کچا کھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں ناظرین۔ بین الاقوامی میڈیا اس بات کو جو ہے ابھی تک کوٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کی وجہ سے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے بھارتی فوج کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ افغانستان کے لیے بھی ایک بری خبر ہے۔ افغانستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب پاکستان، امریکہ، چائنا، تاجکستان اور قطر یہ مل کر افغانستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ناظرین پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اگر ہماری سرزمین کے خلاف کوئی بھی ایکٹیویٹیز کی گئیں۔ اب ان کو یہ بات راست نہیں آئی، کارروائیاں کرتے رہے۔ امریکہ واشنگٹن میں حملہ کیا، تاجکستان میں حملہ کیا، چائنیز 3 سویلینز مارے گئے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ قطر کی ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں پریسیجن ایئر سٹرائکس اور طالبان کے جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ناظرین اب قطر وہ ملک جو کہ بڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سمجھ جاؤ، نہ کرو ایسے حملے، نہ کرو، لیکن ڈسپائٹ آف آل دا ایفرٹس میڈ بائی قطر اینڈ ترکیہ، افغانستان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے تردید کی، مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم جب ابھی کارروائی کریں گے نا تو پھر یہ بھلا نہیں پائیں گے، اس کارروائی کو بھلا نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے ہمیشہ سے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہماری فورسز اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ تو برا وقت ناظرین طالبان کے لیے شروع ہو چکا ہے، اور اس خبر کی طرف اب آتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے کہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی قوت بننے والا ہے، تو وہ ملک ناظرین ایران ہے۔ ایران کے کچھ اہم آفیشلز جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے ایران بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہی دفاعی معاہدہ جو کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے SMDA، اب ایران بھی اس میں شمولیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایران اگلی ایٹمی قوت بن جائے، جو کہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پورے مغرب کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی، کیونکہ ان کی طاقت اب اگر ایران ایٹمی قوت بن گیا تو وہ لرز اٹھے گی، ان کی طاقت کم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اینڈ دیٹس دا ریزن ایران خاموشی سے اس وقت صرف اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین صرف یہی نہیں، اب بات کرتے ہیں مودی سرکار کی ایک اور گھٹیا پروپیگنڈے کی، ایک اس خواب کی جس سے بھارتی عوام کو دھوکے میں رکھا گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ بھارت کی معیشت دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، بھارت کی معیشت بڑی مضبوط ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ناظرین بھارت کی معیشت کے حوالے سے IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اینڈ امیجن واٹ ہیپنڈ ان دیٹ رپورٹ۔ دے ہیو بین گریڈڈ سی گریڈ دیا گیا ہے، دوسرا کم ترین درجہ۔ سی گریڈ کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ انہوں نے جو ڈیٹا پرووائڈ کیا اس میں خامیاں موجود ہیں۔ ڈیٹا میں خامیاں کا مطلب یہ ہے، جو ڈیٹا میں خامیاں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی نگرانی میں یہ رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ مطلب جتنا ڈیٹا دیا گیا تھا ان میں فالس ڈیٹا دیا گیا تھا، گھپلا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارتی معیشت ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، صرف اور صرف مودی کی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو بھارت اگر ان کو اس بات کا غرور تھا کہ ہماری بڑی معیشت مضبوط ہے، اب وہ معیشت بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور اب وہ بھی ہمیں تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ IMF نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ ان کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ افغانستان تسلیم کر چکا ہے۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تاجکستان کی سرحد پر جو حملہ کیا گیا تھا کہ یہ چترال سے ڈرونز آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا، جب ڈرونز گرے ناظرین تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈرونز کس کے تھے، کس ملک کے تھے؟ بھارتی ڈرونز تھے۔ اب افغانستان خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ وہ ڈرونز جو تھے ہمارے ہی ایک انتشاری ٹولے کے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پاکستان تو کب سے یہ پٹ رہا ہے کہ افغانستان سے ایسے گروپس اور ایسی پراکسیز ایکٹیو ہیں جو کہ آپریٹ ہو رہی ہیں، جو کہ دہلی کی اسپانسرشپ پر کام کر رہی ہیں۔ اب افغانستان خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ایسے انتشاری ٹولے موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں، ایسے نیٹ ورکس موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جو کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جن کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب بھارت جو بیک کر رہا تھا افغانستان کو وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ بھارت کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، ایک تھپڑ IMF کی جانب سے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا، تو دوسرا
افغانستان کے اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ ہاں ہمارے ملک میں انتشاری ٹولے ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا، ہم ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہیں پتہ لگ گیا افغانستان کو کہ ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ آخری سردیاں ہیں، وہ گرمیاں نہیں دیکھ پائیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاجکستان کے ساتھ ہر سطح پر مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے جو بھارت کو ایک پیغام دیا گیا، بھارت جو کہ کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور صرف ایک ٹریلر تھا، چھوٹا سا ٹریلر تھا، بڑا کمال جواب دیا ترجمان پاک فوج نے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری انہوں نے کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹریلر میں 7 جہاز تباہ ہو جائیں، 26 مقامات نیست و نابود ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، S-400 کی بیٹریز تباہ ہو جائیں، تو یہ ٹریلر جو تھا یہ جب فلم ایک بنے گی تو یہ تو ہارر فلم بنے گی۔ ہم تو بے صبری سے، بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی اس ہارر فلم کا۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مس ایڈونچر کریں گے تو ہمیں ایک زبردست سی ہارر فلم دیکھنے کو ملے گی۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔